حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے گناہ کی دعوت دی تو قرآن کریم میں خود ہے کہ غلقت الابواب، اس نے سارے دروازوں پر تالے ڈال دیے تھے کہ کہیں یوسف علیہ السلام باہر نہ نکل سکے، اور دعوت دی گناہ کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ دروازوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن جب اس نے گناہ کی دعوت دی تو بھاگے دروازے کی طرف، استبق الباب، دروازے کی طرف بھاگے، حالانکہ پتا ہے کہ دروازے میں تالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن بھاگے کہ میرے بس میں اتنا ہے کہ میں یہاں سے بھاگ کے دروازے تک پہنچ جاؤں۔ دروازے کھولنا کسی اور کا کام ہے، تو اپنی طرف سے جو کوشش تھی وہ کر لی، اور کر کے پھر دروازہ کے پاس جا کے اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ تو جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنے حصے کا کام کر لیا تو اللہ نے اپنے حصے کا کام کر لیا کہ دروازے کے تالے توڑ دیے۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، خیرہ یوسف وار میں باید دوید، کہ اس دنیا میں بھی تمہیں اگرچہ کہیں رکھنا نظر نہیں آ رہا گناہوں سے بچنے کا، لیکن اسی طرح دوڑو جیسے کہ یوسف علیہ السلام دوڑے تھے، جتنا دوڑ سکتے ہو اتنا دوڑ لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے، بندہ جب قدم بڑھاتا ہے، بڑھا کر مانگتا ہے، اپنے حصے کا کام کر کے مانگتا ہے، تو وہ مولا نا امید نہیں کرتا، وہ مایوس نہیں کرتا۔ میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا۔ یہ جس وقت انگریزوں کا قبضہ ہوا ہندوستان کے اوپر اور 1857 کی جہاد آزادی لڑی گئی، تو اس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور انگریزوں نے بڑے زبردست مظالم ڈھائے۔ تو اس میں ایک بزرگ تھے، وہ ان کے بارے میں یہ اندیشہ تھا کہ وہ اگر باہر نکلیں گے تو ان کے پھانسی کے تختے ہر جگہ لگے ہوئے تھے، تو ان کو پھانسی دے دی جائے گی۔ تو وہ بیچارے ایک گھر کے اندر روپوش تھے، گھر میں روپوش تھے، کیونکہ باہر نکلے تو پھانسی۔ تو وہاں روپوش تھے اور کوئی دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں، کھانے پینے کا بھی کوئی انتظام نہیں، تو اسی میں فاقے ہو گئے، یہاں تک کہ پیاس کی شدت میں برا حال اور پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں، یہاں تک کہ یہ نوبت آ گئی کہ حرکت کرنا مشکل ہو گیا پیاس کی وجہ سے۔ تو یہ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ بس اب آخری وقت ہے، موت آ جائے گی، لیکن انہوں نے یہ کام کیا کہ ویسے تو اٹھ کر چلنے کی تاب نہیں تھی، طاقت نہیں تھی کمزوری کی وجہ سے، انہوں نے اتنا کام کیا کہ پیالہ ایک قریب تھا وہ ہاتھ میں لیا، اور پیالے کو ذرا سا کھسکا کر تھوڑا تھوڑا آگے بڑھا کر صحن تک لے آئے، اور جب صحن تک لے آئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میرے بس میں اتنا تھا کہ میں یہ پیالہ اٹھا کر کھسکا کر کس کو صحن تک لے آؤں، باقی اس پیالے کو پانی سے بھرنا یہ آپ کا کام۔ یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، تھوڑی دیر کے بعد بادل آئے، بارش برسی، پیالہ بھر گیا، اور اللہ تعالیٰ نے پیاس سے نجات عطا فرما دی۔ تو یہ سنت اللہ جل جلالہ کی ہے کہ بندہ اگر اپنے حصے کا کام کر لے، جتنا اس کی استطاعت میں ہے، جتنا اس کی طاقت میں ہے، دین کی طرف چلنے کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جب آدمی جتنا اس کے بس میں ہے اتنا کر گزرے، اور پھر مانگے اللہ سے، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور بالضرور ان کے اپنے راستوں کی ہدایت ضرور دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے راستوں کی ہدایت کیا دیں گے؟ حضرت نے ترجمہ فرمایا کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جنہوں نے کوشش کی
ہم ضرور بے ضرور ان کو اٹھا کر اپنے راستوں پر لے جائیں گے، اٹھا کر لے جائیں گے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے، اپنی طرف سے کوشش میں کوتاہی نہ ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ ادا بنا۔ تو جو آدمی قرضدار، قرض مقروض بنا، دل میں نیت پوری ہے کہ میں ادا کروں گا، اور جتنا ادا کر سکتا ہے اس کا تھوڑا تھوڑا انتظام بھی کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انشاءاللہ محروم نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کو اس کے ارادے میں اس کو کامیاب فرمائیں۔ بعض روایتوں میں تو اس میں یہ بھی آیا ہے کہ دنیا ہی میں کامیاب فرماتے، اور بعض روایتوں میں مطلق ہے کہ بہرحال یہاں ادائیگی ہوگی، اور اگر فرض کرو نہ ہو سکی تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی معافی کا انتظام فرما دیں گے۔ اگر یہ نہ ہو، اپنی طرف سے کوشش نہ ہو، تو پھر حدیث میں یہ ہے کہ مومن کی جان جو ہے وہ معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے، جب تک کہ اس کا دین ادا نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی جان لٹکی ہوئی ہوتی ہے کہ جہنم میں جائے گی کہ جنت میں جائے گی۔ تو اس واسطے ارادہ بھی ہو، اور ارادے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا جتنا عمل ہو سکتا ہے وہ ہو۔ اور یہ بہت اہم بات میں عرض کر رہا ہوں جو اکثر و بیشتر نظر انداز ہو جاتی ہے، جن کے ذمہ بڑا قرضہ ہوتا ہے وہ اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ جب بڑی رقمیں آئیں گی تو ادا کریں گے۔ ارے 5 روپے بھی اگر تم نے کسی طرح بچا لیے اور اس کو ادا کرنے کے لیے تم نے رکھ دیا تو پتہ چلا کہ ہاں واقعی ارادہ ہے تمہارا، اور اسی طرح قطرہ قطرہ کر کے دریا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ بھی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب فکر ہی حقیقت میں نہیں ہے، ارادہ ہی نہیں ہے۔ ارادہ ہوتا تو یہ کام کرتے۔ اللہ، جب کوئی شخص اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اپنے ذمہ داری کو ادا کرنا چاہتا ہے اور پھر اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کا کام بنا دیتے ہیں، اس کا قرضہ بھی ادا کروا دیتے ہیں، اس کی دینداری بھی پوری کرا دیتے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے کہ اپنا سا کام کر لو، تھوڑا سا کام کر لو جو تمہارے بس میں ہے، اتنا کر گزرو، اس کے بعد مانگو اللہ میاں سے، اس کا قرضہ بھی ادا کروا دیتے ہیں، اس کی دینداری بھی پوری کرا دیتے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے کہ اپنا سا کام کر لو۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کو کہ شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کیا بیان فرما رہے تھے۔